کو متوجہ کیا ہے کہ انسان اپنے عمل سے کچھ حاصل کرتا ہے. جنت میں جانے والے بھی اپنے عمل سے جنت میں گئے ہیں، جہنم میں جانے والے بھی جہنم میں اپنے کیے کا اجر وصول کر رہے ہیں. اگر انہوں نے غلط کاریاں نہ کی ہوتی تو وہ جہنم کا ایندھن نہ بنتے. یتساءلون عن المجرمین ما سلککم سقر، تم جہنمی کیوں بن گئے؟ لیکن ان کی ایک دوسرے کی بہترین زندگی اور نقصان دہ زندگی ایک دوسرے کو کوئی نقصان نہیں پہنچا رہے. لہذا یہ عقیدہ کہ کوئی شخص اگر کسی بڑے کے قریب سو جائے، اگر اس کی قبر کسی بڑے بزرگ کے قریب بنا دی جائے تو کوئی یہ سمجھے کہ اس کو فائدہ پہنچے گا، نہیں. اگر اس کے اعمال صحیح تھے تو تب اس کو فائدہ پہنچے گا، ورنہ کسی بزرگ، کسی عظیم شخصیت کے پہلو میں دائیں بائیں سو جانے سے اس کے اعمال اگر درست نہیں ہیں تو اس عظیم شخصیت کا اس پر کوئی اثر نہیں پڑے گا، کوئی فائدہ نہیں ہوگا. اللہ تبارک و تعالیٰ کئی مقامات پر اسی طرح ہمیں متوجہ کرتا ہے کہ انسان، میں نے 1,24,000 انبیاء اور 4 بڑی کتابیں اور صحائف انبیاء فقط اس لیے بھیجے ہیں کہ یہ میری پیاری مخلوق انسان جہنم سے بچ جائے، دوزخ سے بچ جائے. اسی لیے یہ مکالمے کی طرف بھی اللہ تبارک و تعالی نے مکالمے کی صورت میں اس آیات کو ذکر کر کے ہمیں متنبہ کیا، ہمیں بیدار کیا کہ اے انسان بیدار ہو جا. جنت والے جہنم والوں سے سوال کر رہے ہیں، ما سلککم فی سقر، اے جہنمیو تم جہنم میں کیوں چلے گئے؟ تم جہنم کا ایندھن کیوں بن گئے؟ عزیزان گرامی، اللہ تبارک و تعالی اگلی آیات میں ان امور کی طرف متوجہ کر رہا ہے کہ جو جہنمی ذکر کر رہے ہیں. جہنمیوں نے پہلا جواب جنتیوں کو یہ دیا، جنت میں جانے والوں کو یہ دیا کہ ہمارا پہلا جرم، ہمارا پہلا گناہ، ہماری پہلی غلطی، ہماری پہلی نافرمانی یہ تھی لم نکو من المصلین. قالوا لم نکو من المصلین، ہمارا پہلا جرم یہ تھا کہ ہم نماز نہیں پڑھا کرتے تھے، ہم نمازیوں میں سے نہیں تھے، ہم نماز پڑھنے والوں میں سے نہیں تھے. جو لوگ نماز قائم کرنے والے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، نماز کو یاد رکھتے ہیں ہر حالت میں، علی کل حال، مصیبت کا دور ہو، جنگ کا دور ہو، حضر ہو، سفر ہو، جیسی بھی مشکل میں ہوں اللہ کی نماز کو نہیں چھوڑتے جنت والے. اور جہنم والے کہتے ہیں کہ ہمارا پہلا جرم یہ ہے، ہم جہنم میں جو چلے گئے ہیں. قالوا لم نکو من المصلین، آیت نمبر 43 کی یہ تذکرہ شروع ہو رہا ہے. ارشاد ہوا کہ ہمارا پہلا جرم یہ تھا، جہنمی کہہ رہے ہیں ہم نمازی نہیں تھے، ہم نماز پڑھنے والوں میں سے نہیں تھے. نماز اتنی اہمیت کی، نماز مسلم اور منافق کے درمیان، مومن اور منافق کے درمیان، مسلم و مومن و مشرک کے درمیان حد امتیاز ہے. مشرک و کافر نماز نہیں پڑھتا، مومن و مسلم نمازی ہوا کرتا ہے، وہ نماز پڑھتا ہے. پہلا عمل جہنمی کہہ رہے ہیں جس کی وجہ سے ہم جہنمی بن گئے. ہم سے غلط کاری کیا ہوئی؟ ہم نے کون سا گناہ کیا؟ قالوا لم نکو من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھا کرتے تھے. ارشاد رب العزت ہے، آیات الہی ہیں کہ جہنمی کہہ رہے ہیں ہمارا پہلا جرم یہ تھا. اللہ اکبر. مارکہ حق و باطل کربلا میں ہم دیکھتے ہیں کہ اتنا کڑا وقت، اتنا مشکل وقت، جہاں بیٹے ذبح ہو رہے ہیں، بھائی مارے جا رہے ہیں،
لیکن نواسۂ رسول نماز کو قائم کی ہوئی ہے، نماز تیروں کے مسلح پر۔ یہ گھروں میں تو ہر کوئی نماز پڑھتا ہے، گھر میں بھی بہت سارے لوگ پڑھ لیتے ہیں اور اتنی نماز پڑھتے ہیں کہ آپ پیشانی دیکھا کریں، لیکن نماز وہ جو اللہ اور رسول چاہتے ہیں۔ اگر اپنی مرضی کی وجہ اپنی مرضی کے تحت نماز پڑھی، ایسی نماز پڑھی جس میں اپنے خواہشات کو شامل کر دیا، ایسی نماز پڑھتا رہا جیسی اللہ اور رسول نے نہیں کہی تھی، تو وہ نماز بھی قابل قبول نہیں ہوگی۔ حتیٰ کہ ایسی نماز کہ جس میں اگر محمد و آل محمد پر درود نہیں پڑتا تشہد میں، تو وہ نماز نمازی کی منہ پر دے ماری جاتی ہے۔ اگر وہ نماز میں درود نہیں پڑتا، وہ نماز نمازی کے منہ پر دے ماری جاتی ہے۔ تو اب اگر جن کے اوپر نماز جیسی عبادت میں درود پڑھنا اللہ تبارک و تعالی نے واجب قرار دیا، اور وہ نماز بھی پڑھتا ہے، لیکن اپنے دنیاوی عقیدے میں غلط کاروں کو، ظلم کرنے والوں کو، جبر کرنے والوں کو، غصب کرنے والوں کو، غدر کرنے والوں کو ان ہستیوں سے بلند سمجھتا ہے کہ جن پر نماز میں درود بھیج رہا ہے، اور ان سے بغض رکھتا ہے، اس کے باوجود بھی درود بھی بھیجتا ہے، اور ان ہستی پر ظلم کرنے والوں سے محبت کرتا ہے، تو تب بھی نماز اس کے منہ پر دے ماری جائے گی۔ قالوا لم نک من المصلین۔ نماز نہ گھر میں، نہ مسجد میں، نہ بیت اللہ کے دیواروں کے سائے میں، نماز عشق ادا ہوتی ہے تلواروں کے سائے میں۔ اور یہ نماز پوری کائنات میں رحمت للعالمین یا علی بن ابی طالب کے بعد امام حسین علیہ السلام نے کربلا میں پڑھ کر دکھائی کہ یہ ہے وہ نماز جس کا اللہ تبارک و تعالی قرآن پاک میں حکم دیتا ہے، اور یہ وہ نماز ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر۔ نماز برائیوں سے روکتی ہے، فحشات سے روکتی ہے، ہر منکر سے، ہر برائی سے، چاہے وہ چھوٹی ہو چاہے بڑی ہو، نماز اس سے روکتی ہے۔ قرآن کہتا ہے ان لوگوں کی نماز کیا ہوگی کہ جو نواسۂ رسول کو قتل کر رہے ہیں اور نماز پڑھ رہے ہیں۔ ایسو کی نماز حبس کر لی جاتی ہے، قبول نہیں کی جاتی۔ خاندان رسالت کو، جن کے گھروں میں ملائکہ نازل ہوتے تھے، جن کے گھروں میں قرآن کی آیات نازل ہوتی تھی، قرآن پاک نازل ہوتا تھا، ملائکہ جن کے دروازے پر بغیر اجازت کے اندر داخل نہیں ہوتے تھے، ان کو کلمہ پڑھنے والے قتل بھی کر رہے ہیں اور نماز بھی پڑھ رہے ہیں۔ یہ نماز قابل قبول نہیں ہوگی۔ نماز کی عظمت ہے، اس سے کوئی انکار نہیں۔ یہ خود جہنمی بتا رہے ہیں کہ ہم جہنم کا ایندھن اس لیے بن گئے کہ ہم نماز نہیں پڑھا کرتے تھے۔ آج سے 1400 سال پہلے مارکہ حق کو